بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں، خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں۔ اور حلیمہ آمینہ سے مخاطب ہو رہی ہے کہ حلیمہ آمینہ سے مخاطب ہو رہی ہے کہ دکھا دو خون
برو چہرہ حرج کیا ہے دکھانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں، اور پوری کر دے یہ خواہش رب دیدار ان کا کرا دے اب، اور پوری کر دے یہ خواہش رب دیدار ان کا کرا دے اب، میرے مالک نہیں کوئی کمی تیرے خزانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں۔ خدا کی بات کہتے ہو ستم دنیا کے سہتے ہو، خدا کی بات کہتے ہو ستم دنیا کے سہتے ہو، ابو جہل و ابو لہب نے حد کر دی ستانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں، اور ثنا خوانی کرے بابر گلی کوچوں میں جا جا کر، ثنا خوانی کرے بابر گلی کوچوں میں جا جا کر، بڑا ہی لطف آتا ہے نبی کی نعت سنانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں، خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس تین کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں میں نے دھو کے صاف کر کے ایک پلیٹ میں ڈال کے اوپر جگہ پر رکھ دیں ڈھانک کے کہ رسول پاک تشریف لائیں گے تو میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ کھجوریں پیش کروں گی۔ فرماتی ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ ناک ہوا، میں نے باہر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے 3 دن سے نہ خود کچھ کھایا ہے نہ ان بچیوں نے کچھ کھایا ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو کھجوریں حضور کے لیے رکھی تھی نا وہ لا کے اس عورت کو دے دیں۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بچی کو دی، دوسری بچی کو دی، اور ایک کھجور خود کھول کے شک کر کے اس سے گٹلی نکال کے جب کھانے لگی تو بچیوں نے جلدی سے اپنی کھجور کھا کے کہا اور دے دے، تو ماں نے جو 2 ٹکڑے کیے تھے ایک اس بچی کو دے دیا، ایک اس بچی کو دے دیا اور خود بھوکھی رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر امی عائشہ نے سارا دیکھا اور گھر میں بیٹھ گئیں۔ جب رسول پاک آئے تو امی عائشہ کا چہرہ اترا ہوا ہے، بڑی حیران ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ خیر ہے، آج بڑی پریشان لگ رہی ہو، چہرہ اترا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے کہ کیسے ماں نے خود بھوکے رہ کے اپنی بیٹیوں کو کھجور دے دی اور اپنے حصے کی بھی دے دی۔ میں اس بات پر پریشان ہوں اور حیران ہوتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم اس ماں کی محبت پر حیران ہوتی ہو، تم اس خدا کی رحمت پر کیوں حیران نہیں ہوتی کہ جو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، فلسطین کی ایک مسجد کے مولوی صاحب فوت ہو گئے، ان کی بیوی امید سے تھیں، ان کی بیوی امید سے تھی، تو ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کی، وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے حضور کے سینے پر نازل فرمائی۔ اس بی بی کی بات، مولوی صاحب کی بیوی کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب عمران، مولوی عمران صاحب کی بیوی نے جب یہ نظر مانی، منت مانی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا مالکا جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری منت مانتی ہوں، جب اللہ یہ پیدا ہوگا تو میں اس کے باپ کی طرح اس کو بھی مسجد کی خدمت پر لگاؤں گی، مسجد کی صفائی پر، اور اس کو دین کا عالم بناؤں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى۔ جب ڈیلیوری ہوئی، جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی تھی۔ جب لڑکی پیدا ہو گئی، چونکہ مولوی صاحب کی بیوی نے اللہ سے منت مانی ہوئی تھی، اللہ سے کہنے لگی یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے لیکن میں تو اپنی منت پوری کروں گی اور میں اس کو تیری راہ میں وقف کروں گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مالکہ میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں، اور اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچی، یہ جو اللہ نے بیٹی دی، اتنی کمال کی بیٹی، اتنی شان والی بیٹی، اتنی عظمت والی بیٹی اللہ پاک نے مولوی عمران صاحب کی وفات کے بعد ان کے گھر ایسی عظمت والی بیٹی اللہ پاک نے عطا فرمائی، جس بیٹی کے تذکرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جس بیٹی کے نام کی اللہ پاک نے قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی۔ اور اللہ تذکرہ کیسے فرماتے ہیں؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو سیدہ مریم کا تذکرہ ہے۔ اب نبی پاک کے دشمن کی ایک بیٹی حضور کے پاس آ گئی، قیدی بن کے آئی، ہاف لباس پہنا ہوا ہے، سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں۔ تیرے اور میرے آقا کے پاس بیٹی آئی، اور میرے بھائی بیٹی بھائی کی ہو تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی پڑوسی کی ہو تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کزن کی ہو تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی دشمن کی ہو تو بیٹی ہوتی ہے۔ حضور کے پاس آئی، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو جب دیکھا، اس نوجوان بچی کو دیکھا، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر اڑا دی، اور وہ چادر اڑائی جس چادر کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل
मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हू अविल क़ुस मिन्हु क़लीला। वो चादर उसको उड़ा दी। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह ये तो आपके दुश्मन की बेटी है। हुजूर ने फरमाया बेटियां सबकी सांझी हुआ करती हैं। ये रहमत की चादर उड़ा के उससे पूछा बता मेरा बेटा तू यहाँ रहना पसंद करेगी कि तू अपने घर जाना पसंद करेगी। या रसूलल्लाह मैं घर जाना चाहती हूँ। हुजूर ने 4 सहाबा इकराम की ड्यूटी लगाई कि इसको इसके घर तक पहुंचा के आओ। 2 सहाबी आगे है 2 सहाबी पीछे है। 4-5 दिन की मुसाफत है। 4-5 दिन के बाद जब घर पहुंची अदी इब्ने अबी हातिम पूछता है और मेरी बहना दुश्मनों के नरगे में थी। 4 बंदे थे 4-5 रातें और दिन इनके साथ सफर करती रही हो। पता नहीं तेरी इज्जत भी महफूज रही होगी कि नहीं। इन्होंने तेरे साथ क्या सलूक किया होगा। ये हातिम ताई की बेटी कहती है ओ मेरे भाई अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ इन चारों की आंखों में मैंने वो हया देखी है जो तेरी आंखों में भी नहीं है। ये मोहम्मद के तरबियत याफ्ता हैं। जब मैं उठती थी ये अपनी नज़रों को झुका लिया करते थे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का एहतराम सिखाया है और बेटियों का एहतराम करके दिखाया है। तेरे और मेरे आका की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इतनी शानों वाली इतने मुकामों वाली इतना हुजूर उससे मोहब्बत करते इतना प्यार करते। जब भी सफ़र पर जाते फातिमा के घर हो के जाते। जब भी सफ़र से वापस आते सबसे पहले फातिमा के घर आते। जब फातिमा हुजूर के घर आती अल्लाह के रसूल उठ के आगे बढ़ के इस्तकबाल करते अपनी बेटी का। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन रोती हुई हुजूर के पास आई। आपने पूछा फातिमा खैर है? कहती है या रसूलुल्लाह एक घर में आपकी बेटी हो और उसी घर में आपके दुश्मन की बेटी हो क्या आप गवारा करेंगे? फरमाया बेटा बात क्या है? कहती हैं अली शादी करना चाहते हैं एक और शादी भी अबू जाल की बेटी से करना चाहते हैं। या रसूलुल्लाह ये कैसे आपको गवारा होगा? हुजूर ने फरमाया बिलाल जल्दी जाओ अली को बुला के लाओ। अली को बुला के लाया गया। हुजूर ने फरमाया क्या जो मैंने बात सुनी है ये सही है कि तू अबू जाल की बेटी के साथ शादी करना चाहता है? हजरत अली कहते हैं हाँ या रसूलुल्लाह बिल्कुल वाकई मेरी बात भी तय हो गई है। हुजूर ने फरमाया जिस घर में मैं मोहम्मद की बेटी होगी उस घर में अबू जहल की बेटी नहीं आ सकती। इसलिए ये इरादा तरक कर दे। अली के भी कमाल जाए अली पे भी कुर्बान जाए। इधर हुजूर का फरमान हुआ हाथ सीने पे रख के कहते हैं समेना व अताना। समझ नहीं आई? समेना या रसूलुल्लाह आपकी बात सुन ली व अताना और आपकी बात मान ली। मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो उधर फरमान मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों फिर नबी पाक ने हजरत अली से मुखातिब हो के क्या कहा था? फरमाया अल फातिमा तो बुज़ातुम मिन्नी फमन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। ऐ अली याद रखना फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी फातिमा को तकलीफ दी गोया कि उसने मैं मोहम्मद को तकलीफ दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरे और मेरे आका जब आखिरी बीमारी में बीमार हैं सैयदा
فاطمہ قریب بیٹھی ہیں اور اونچی اونچی آواز سے رو رو کے کہہ رہی ہیں فاطمہ، صحیح بخاری کی الفاظ ہیں، فاطمہ کہتی ہیں یا بتاؤ یا وکربا بتاؤ، میرے ابو کی تکلیفیں، میرے ابو کے مصائب، میرے ابو کی بیماری، میرے ابو کی پریشانیاں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرا بیٹا، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کا پھر اپنا سر قریب کیا اور کان میں ایک سرگوشی کی۔ سیدہ فاطمہ اونچی آواز سے رونے لگی، پھر دوبارہ کان کے پہ بات کی، سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب پہلی دفعہ حضور نے کان میں بات کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں رو پڑی۔ جب میں روئی تو حضور نے میرا سر قریب کر کے میرے کان میں کہا فاطمہ رونا، سب سے پہلی ملاقات تیری اور میری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اہل بیت میں سے تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، بیٹیاں تو رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، بھینس اگر کٹی دے دے بڑے راضی ہوتے ہیں، کٹا دے دے تو پریشان ہوتے ہیں، اور اپنے پر الٹے اگر مؤنث پیدا ہو جائے تو بڑے پریشان۔ اتنے میں نے لوگ بد نصیب دیکھے، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اگر آج کے بعد 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اگر تیسری پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ایسی بدبخت سسیں دیکھی ہیں جو ساس کہتی ہے یہ سر پر کلف لگایا ہوا 18 نمبر کی اینک لگائی ہوئی اپنے بیٹے سے کہتی ہے 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، یہ تو تیاں ہی تیاں دیتی ہے، اس کو طلاق دے دو۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اور میرے بھائیوں، ڈاکٹروں اور سائنسدانوں اور ڈاکٹری کے مطابق بھی بیٹی اور بیٹے کا معاملہ سارا مرد پر ہوتا ہے، قصور مرد کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سپرم کم ہوتے ہیں تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ قصور بندے کا اور سزا عورت کو کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو کھلایا پلایا، ان کو بڑا کیا، ان کو اپنے بیٹوں پر ترجیح، ان کو اپنے بیٹوں سے نیچا نہیں رکھا بلکہ ان کو برابر رکھا، پھر ان تینوں کو بیاہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقون معی کہاتین فی الجنہ، میری طرف دیکھنا، حضور نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح 3 بیٹیاں جوان کر کے بیانے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا مانو بتولیا بہاؤلاء البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار یوم القیامہ۔ حدیث کا ترجمہ کروں، نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں فاحسن الیہن، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے بیٹیوں کی، اور بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کو بیاہ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کن لہ سترا من النار، کل قیامت والے دن جہنم کے سامنے یہ بیٹیاں اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، جہنم میں بیٹیاں نہیں جانے دیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ، جاہلیت کے دور میں یہ ایسے ہوتا تھا
جاہلیت کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے، آج بھی وہی جہالت والا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ کون سا؟ قرآن سنیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، وَإِذَا، اور جب بُشِّرَ أَحَدُهُم، ان میں سے کسی ایک کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے بالانثیٰ کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہی، کہ اس کو بیٹی کی کیوں اطلاع دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ بیٹی کے ساتھ رہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو یہ مٹی کے اندر دفن کر دے۔ اللہ، خبردار، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ فیصلہ کرنے والا عرشوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم، اونچی آواز سے ترجمہ کریں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ میرے مقتدیوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ میرا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے بولیں گے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھو نا، پچھلے سے پچھلے ہفتے میں نے اخبار میں پڑھا، ایک بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا، باپ کو بھی قتل کر دیا۔ بس اوقات، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، لیکن بیٹیاں تو غمخوار ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو باپ سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ بیمار ہو جائے تو پریشانی اٹھانے والی ہوتی ہیں، بیٹے تو شادی کروائی اس کے بعد اڑاری مار کے ہو گئے، لیکن بیٹی اپنے سسرال بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی یادیں اور اس کا دھیان اپنے ماں باپ کی طرف ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسئلے پوچھتے ہیں، مجھ سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، ہاں جی بچیاں مسجد میں لائیں جمعہ پڑھنے کے لیے کہ نہ لائیں، اور میرے بھائیوں مین بازار شاپنگ کے لیے جا سکتی ہیں، کیا مسجد میں نہیں آ سکتی؟ اللہ سے ڈر جاؤ، بیٹیوں کا دھیان کرو، بیٹیوں سے پوچھو، اللہ اکبر، مسجد میں لاؤ تاکہ ان کو حقوق کا پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا میرے بھائیوں، ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ پڑا گیا، جب قبر میں دفنانے کی باری آئی، سارے قبر کے اوپر پہنچ گئے، جنازہ بھی قبر کے اوپر پہنچ گیا، ایک بندہ قبر کے اندر اتر کر کھڑا ہو گیا، کہتا میں نہیں دفنانے دوں گا جب تک کہ اس کے وارث میرے سامنے نہیں آئے اور میں ان کے ساتھ اپنا معاملہ نہ طے کروں۔ 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے آہستہ آہستہ پیچھے کھسک گئے، کہتا ہے میرے بہت سارے اس نے پیسے دینے، لاکھوں کے حساب سے پیسے دینے، کون ہے اس کا وارث؟
وہ پیسے دیں گے تو اس کو دفنانے دوں گا ورنہ نہیں دفنانے دوں گا۔ بیٹے آہستہ آہستہ پیچھے کھسک گئے، لوگ بھی ہکے بکے ہیں۔ گھر میں کسی نے اطلاع دی، کسی نے اطلاع دی بیٹی کو کہ تیرے باپ کا جنازہ روک دیا گیا ہے اور قبر میں نہیں اتارنے دیا جا رہا ہے۔ بیٹی نے جلدی سے اپنا زیور بیچا، سب کچھ بیچا، اور بیچ کے جتنے پیسے اکٹھے ہوئے لے کے دوڑتی ہوئی قبرستان میں آئی اور آ کے کہتی ہے کتنے پیسے تو نے لینے ہیں لے لے، اور میرے باپ کے کتنے تو نے قرض دے لینا ہے لے لے، اور میرے باپ کے اس جسد اطہر کو قبر کے اندر اتارنے دے۔ وہ قبر سے باہر نکلا اور باہر نکل کے کہتا ہے میں نے لینے نہیں تھے، 4 لاکھ روپیہ اس کا دینا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہیں۔ آؤ اللہ کا قرآن سناؤں بیٹیوں کے متعلق جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے نا 20واں سپارہ کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے کنویں پر حضرت موسیٰ گئے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، من الناس یسکون، جو اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، 2 عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر ایک سائیڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہم تب پلاتی ہیں جب یہ سارے اپنے پانی پلا کے لے جاتے ہیں، جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ وَأَبُونَا، اور ہمارے ابو شیخ کبیر، بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَقَى لَهُمَا، اللہ مجھے اور میرے مقتدیوں کو قرآن کا درد عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ حضرت موسیٰ نے ان کو بکریوں کو پانی پلایا، اور پلانے کے بعد پھر ایک سائیڈ پر ایک درخت کے نیچے چلے گئے اور جا کر رب سے کہتے ہیں رب لما انزلت الی، اللہ جو تو میری طرف اتارے من خیر، کوئی بھی خیر، یا اللہ میرا گھر بھی کوئی نہیں، میری منزل بھی کوئی نہیں، میرا کاروبار بھی کوئی نہیں، میں تو مصر سے بھاگ کے آیا ہوں، اشتہاری ہو کے آیا ہوں، مالکہ میرے پاس تو کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب موسیٰ نے دعا کی تو ہوا کیا، فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، وقالت، اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ ایک آئی تمشی علی استحیاء،
جو حیا کا پیکر بن کے چل رہی تھی. اللہ کہہ رہے ایک آئی جو حیا کا پیکر بن کے چل رہی تھی. قالت کہنے لگی ان ابی بے شک میرے ابو یدہو کا آپ کو بلاتے ہیں لیجزیک تاکہ آپ کو بدلہ دے اجر ما سقیت لنا جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے رہنے کی جگہ بھی دے دی, اللہ پاک نے کاروبار بھی دے دیا, اللہ پاک نے کھانا بھی دے دیا, کھانا پکانے والی بھی دے دی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں دعا پڑھا کرو جنہ دی شادی نہیں ہوندی, دعا پڑھا کرو جن کو کاروبار نہیں ملتا, دعا پڑھا کرو. کون سی دعا حضرت جی جو سورہ قصص میں 20ویں سپارے میں حضرت موسیٰ نے دعا پڑھی ہے. کیا دعا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں گئے. مدینہ سے جب حضور 3 دن عمرہ کرنے کے بعد واپس آنے لگے, یہ وہی عمرہ ہے جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. حضور جب واپس آنے لگے ایک چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی حضور کی طرف آئی اور چاچو چاچو کہہ کے حضور کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی. جب حضور نے بچی کو دیکھا تو یہ بچی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بیٹی تھی. اللہ اکبر. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس بچی کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا او میرے صحابہ کون سید الشہداء کی بیٹی کی پرورش کرے گا, کون اس کی رکھوالی کرے گا, کون اس کو اپنے گھر میں کفالت کے لیے رکھے گا. 3 بندے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے حضرت زید, اس کے بعد حضرت علی, اس کے بعد حضرت جعفر. 3 بندے کھڑے ہو گئے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے. ذرا سوچنا حضور کے آنے سے پہلے یہی لوگ بیٹیوں کو دھکے دیتے تھے. حضور کے آنے کے بعد ایک بچی ہے اور اس کی کفالت کے لیے 3 بندے کھڑے ہو گئے. اسی لیے تو میں نے کہا نا اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں, خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں. میرے محترم بھائیوں تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء نے جب اعلان کیا آپ نے فرمایا زید تو کیوں اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا ہے؟ زید کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مدینہ میں گئے تھے نئے آپ نے امیر حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا. جب مواخات قائم کی تھی نا آپ نے میرا بھائی بنایا تھا. اس رشتے سے یہ میری بھتیجی لگتی ہے, میں اس کو ہی پرورش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے علی سے پوچھا تو کیوں پرورش کرنا چاہتا ہے اس بچی کی؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے, میرے بھی چچا کی بیٹی ہے, اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے. تیسرے سے پوچھا وہ کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب. تو کیوں دعویٰ کرتا ہے کہ اس بچی کی میں کفالت کروں گا؟ حضرت جعفر کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس بچی کی خالہ میرے عقد میں ہے, میرے نکاح میں ہے. اللہ کے نبی نے ان تینوں میں سے فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں کیا اور آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ ام. خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے, خالہ
ماں کی جگہ پر آپ نے فرمایا جعفر تم لے جاؤ۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، دیکھو آپ کا کوئی دوست ہو نا تو جو کرنا میری طرف، میں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی دوست ہو نا، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ اس دوست کو کوئی تحفہ دینا چاہیں، تحفہ، تو آپ یہ دل میں سوچیں گے کہ یار اس کو میں وہ تحفہ دوں جو اس کو پسند ہو، جو اس کو پسند ہو، جو اس کو پسند ہو نا، وہ تحفہ میں اس کو دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو سب سے اس کا پسندیدہ تحفہ تھا نا وہ دیا، اور حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں؟ اگر بیٹیاں اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کو بیٹیاں نہ دیتا۔ اللہ اکبر، ان 4 بیٹیوں کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ لو بھائی بڑی بیٹی کا تھوڑا سا تذکرہ کریں، 4 بیٹیوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیٹیوں کی عزتوں والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ میری پاک دامن بہنوں اور پردہ دار اور باحیا بیٹیوں کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک تو وہ ہے نا، ایک تو وہ ہیں جو دوپٹے اتار کے سڑکوں پر پھر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ تو وہ ہیں جو مغرب کی زر خرید غلام اور لونڈیاں ہیں، اور ایک وہ ہیں جو پردہ کر کے کہہ رہی ہیں یہ جسم بھی اللہ کا ہے اور اس پر مرضی بھی کس کی چلے گی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ قل ان کو کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ کس کے لیے ہے؟ میں تو اللہ کا ہوں، میں تو اللہ کا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں، جو بڑی بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا افضل بناتی، میری ساری بیٹیوں سے بڑی بھی یہ ہے، وہ افضل اور افضل بھی یہی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اصیبت فیہ، کیونکہ دین کی خاطر میری خاطر جتنی اس نے پریشانیاں اور مصیبتیں سہی ہیں اور کسی بیٹی نے نہیں سہی ہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف رسول پاک کے پیچھے آ رہی تھی، حبار بن اسود نامی ایک کافر کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے، اس نے تاک کے نیزہ مارا۔ سیدہ زینب اس وقت امید سے تھی، 6-7 ماہ کا بچہ تھا، نیزہ مار کے حمل ضائع کر دیا۔ سیدہ زینب بڑی پریشان ہوئی اور موت و حیات کی کشمکش میں اللہ پاک نے دوبارہ زندگی دی۔ جب تیرے اور میرے آقا کو اپنی بیٹی کی اس حالت کا پتہ چلا، آپ زار و زار رونے لگے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور نے فرمایا جو میرے دشمن ابو سفیان کے گھر جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا، جو بیت اللہ میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا، لیکن حبار بن اسود کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس نے میری بیٹی کا پر ظلم کیا ہے اور میرا دل دکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا حبار اگر بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہو تو اس کو ہائے ہائے ہائے۔ یہ بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر حضرت ابو العاص جو ابھی کافر تھے، یہ بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ورثاء کو کہا کہ اپنے فدیے لاؤ اور اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ابو العاص کے لیے حضرت سیدہ زینب نے فدیے کے طور پر ایک ہار بھیجا۔ جب حضور نے ہار دیکھا، حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ہار میری بیوی
میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ نے میری بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا. میرے صحابہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ ام المومنین یاد آ گئی ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں. اور اگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ اللہ کے رسول نے وہ ہار ابو العاص کو دے کر واپس لوٹا دیا اور فرمایا ابو العاص مکے جاتے ہی تو میری بیٹی کو مدینے میں بھیج دینا. میرے محترم بھائیو، رسول پاک کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، حضور کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا عتبہ کے دو بیٹوں کے ساتھ. جب رسول پاک نے توحید کا اعلان کیا، جب اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی، تو یہ عتبہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ باپ کا دل خوش کرو تو محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. ان دونوں نے رسول پاک کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. اور کسی کی ایک بیٹی اجڑ کے گھر آ جائے، اس کی رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کا دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے. قربان جاؤں اللہ کے رسول، آپ کے ماں پر میرے ماں باپ قربان ہو. حضور کی دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، حضور گھر میں بٹھا لیا اپنی بیٹیوں کو. اللہ بھی بڑا قادر ہے، اللہ بھی بڑا رحیم ہے. اللہ نے بڑا ہی سونا سبب لگایا. اللہ اکبر. حضور نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. بدر کی جنگ سے جب واپس آ رہے تھے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. عثمان زارو زار ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا عثمان نہ رو، ان اللہ زوجک ام کلثوم، یہ ام کلثوم میری دوسری بیٹی کا نکاح اللہ نے تیرا عرشوں پر پڑھا دیا ہے. جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا نا تو سرکار نے حضرت عثمان کو سینے سے لگا کے، سنن ابی داؤد اور ترمذی میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا عثمان اللہ کی قسم میں محمد کی بیٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی بیٹی نبی پاک کی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. یہ خاتون جنت، یہ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ الزہرا. اللہ اکبر. ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہے اور سر سجدے سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے. فاطمہ بھاگتی ہوئی بیت اللہ میں پہنچی. عقبہ ابن ابی معیط نے ایک بڑی اوجری اونٹ کی لے کر، اونٹ کی اوجری کتنی بڑی ہوتی ہے، حضور سجدے میں تھے تو حضور کے اوپر رکھ دی. سر سجدے سے نہیں اٹھ رہا تھا. سیدہ فاطمہ آگے بڑھی لیکن ان سے اونٹ کی ہوجری آپ سے ہٹ نہ سکی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملا کے یہ اونٹ کی ہوجری ہٹانے کی کوشش کی. جب ہٹ گئی حضور نے سر سجدے سے اٹھایا. سیدہ فاطمہ نے ان کے لیے عقبہ کی بد دعا کے لیے ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. تیرے اور میرے آقا آگے بڑھے اور بڑھ کے فاطمہ کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا. فرمایا بیٹا بد دعا نہ دینا، بیٹیوں کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. بیٹیوں کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کیا کرتا. اس لیے میرا پتر، میرا بیٹا ان کو بد دعا نہ دینا. میں ان کے لیے زحمت بن کے نہیں، بلکہ میں تو ان کے لیے بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بندہ بڑا ہی خوبصورت لگتا تھا. حضور کو ہے بھی بڑا خوبصورت. ایک قبیلے کا سردار تھا. تو جو کرنا
ایک قبیلے کا سردار تھا یہ، جس گلی سے گزرتا تھا نا، عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اس کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اتنا خوبصورت تھا وہ، بڑا سونا تھا۔ جب سرکار نے دیکھا نا، نبی پاک نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی خوبصورت لگا۔ رات پڑی تو اللہ کے رسول نا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے رونا شروع ہو گئے، کہتے ہیں یا اللہ، یہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین چہرہ جہنم میں جائے گا، یا اللہ اس کو ہدایت دے دینا۔ یہ کون تھا؟ یہ تھا داہیہ قلبی۔ کون تھا؟ شاید آپ نے احادیث میں پڑھا ہو، میں تو پڑھاتا رہتا ہوں، جب بھی جبریل انسانی صورت میں آتے تھے نا، جب بھی جبریل انسان کی صورت میں آتے تھے نا، تو داہیہ قلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داہیہ قلبی کا چہرہ حضور کو پسند پڑا تھا۔ جب بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور کی محفل میں دو دو داہیہ قلبی بیٹھے ہوتے تھے۔ کیڑا کیڑا بولیو یار؟ ایک داہیہ قلبی خود ہوتا تھا، دوسرا کون ہوتا تھا؟ جبریل اسی کی شکل میں، اتنا خوبصورت داہیہ قلبی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، حضور نے رات کو دعا کی، صبح داہیہ قلبی حضور، اللہ اکبر، حضور کے در اقدس پر آ گیا۔ حضور نے فرمایا داہیہ، میں نے رات ہی اللہ سے تجھ کو مانگا ہے، اللہ، رات ہی میں نے اللہ سے تجھ کو مانگا ہے۔ داہیہ قلبی کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے جرم اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کبھی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ داہیہ قلبی کہتے نہیں یا رسول اللہ، آپ پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، لیکن میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں قبیلے کا سردار تھا۔ قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا۔ پھر ہوا کیا کہ میں خود کہیں سفر پر چلا گیا، کافی دیر کے بعد جب میں گھر آیا، میری بیوی امید سے تھی، پہلے میں نے اپنی بیوی کو کہہ کے گیا تھا اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو مار دینا۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا، جب میں نے دروازہ نوک کیا، ایک ننھی سی چھوٹی سی بچی، اس نے دروازہ کھولا اور میرا استقبال کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ آپ کی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت، بڑی ہی ننھی سی پری۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جب مجھے یاد آیا ہے تو بڑی خوبصورت ہے کہ قوم والے کیا کہیں گے، ہماری بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرواتے رہے ہو، اپنی لے کے پھر رہے ہو۔ اسی وقت بیٹی کو ساتھ لیا، ساتھ کدال لے لی، اب بیٹی کے ساتھ چل پڑا۔ داہیہ قلبی بیان کرتا ہے میں چلتا گیا، راستے میں بیٹی مجھے کہتی ہے پاپا تو میرے لیے کھلونے کیوں نہیں لے کے آئے؟ پاپا اتنی دیر، پاپا تم کہاں رہے ہو؟ میں تو تیری وجہ سے اداس ہو گئی تھی۔ یہ کہتی گئی، میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جنگل میں پہنچا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ بچی آگے بڑھتی ہے، بڑھ کے میرے ماتھے سے اپنے دوپٹے کے ساتھ پسینہ صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میرے دل پہ پھر بھی کوئی خیال نہیں آیا۔ آخر میں نے اٹھا کے اس کو گڑھے کے اندر پھینکا اور اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ مجھے کہتی ہے بابا مجھے بتا تو صحیح کیوں مجھے مار رہا ہے؟ کیا میں تجھ سے روٹی نہیں مانگوں گی؟ نہ مار میرا باپ، نہ میں تجھ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، نہ مار، میں تجھ سے اپنے نان کے جانے کی فرمائش نہیں کروں گی، نہ مار میرے بابا، میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، نہ مار میرے بابا، میں تجھ سے کھلونوں کا مطالبہ نہیں کروں گی،
مجھے ترس نہیں آیا، میں مٹی ڈالتا گیا۔ یا رسول اللہ، آخر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور جوڑ کر کہتی ہے بابا بس یہ بتا دے کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے مارا ہے، بس یہ بتا دے میرا قصور کیا ہے۔ جب میں پھر بھی باز نہیں آیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتی ہے میں نے سنا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے گا، مالکہ جلدی بھیج، مالکہ وہ نبی جلدی بھیج۔ بڑی بیٹیاں زندہ درگور ہو گئی۔ اللہ دیا کل بھی کہتا ہے مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اس کو مٹی کے اندر دبا دیا۔ اللہ کے رسول کے چہرے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، صحابہ رو رہے ہیں۔ دہیا کلبی نے یہ واقعہ بیان کیا، رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح کا ایک شقی القلب آج میاں والی کی سرزمین پر، جس نے 5 فیر لگا کے اپنی 7 دن کی بچی کو قتل کر دیا، آج اس کی ماں غم کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گئی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ اب روشن کرا کے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بھی اللہ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اگر بیٹی ہوتی ہے تو ابروشن صفائی کرا دیتے ہیں۔ یہ بھی قتل ہے، قتل ہے، بیٹیوں کا قتل، اور وہ بھی قتل ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، جب زندہ درگور سے سئلت، سوال کیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ جس کو دفن کیا زندہ، جس کو مارا، اس سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، بے ای ذنب قتلت۔ میاں والی کی وہ بیٹی کل قیامت والے دن اپنے باپ کے گریبان سے پوچھے گی، پکڑ کے پوچھے گی بے ای ذنب قتلت، بے ای ذنب قتلت۔ اور وہ بیٹی کیا رو رو کے کہتی ہے، اور اس بیٹی کا کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کیا کہتی ہے، میرے بابا تو نے جو ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میرے بابا جو تو نے مجھ پہ ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ تو نے جو مجھ کو ہے درد دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ تو نے کیسا یہ ظلم کمایا ہے، تو نے کیسا یہ ظلم کمایا ہے، تجھے مجھ پہ ترس نہ آیا ہے۔ تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میں رب کی تجھ پر رحمت تھی، میں رب کی تجھ پر رحمت تھی، تو سمجھا کہ میں زحمت تھی۔ زحمت کیوں مجھ کو سمجھ لیا، میں رب کو جا کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔